السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں مجھ پر 3 ایسی بڑی مصیبتیں آئی ہیں ویسی کبھی بھی مجھ پر نہیں آئیں۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا حادثہ، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا معمولی سا ساتھی تھا، مجھے بہت دکھ ہوا اس پر۔ دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ، اس پر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تیسرا توشہ دان کا حادثہ، لوگوں نے پوچھا اور اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ توشہ دان کے حادثے کا کیا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ایک سفر میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا توشہ دان تھیلی ہے میرے پاس ایک، اس میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ میں نے کھجوریں نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا، برکت کے لیے دعا فرمائی، پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں 10 آدمیوں کو بلا لایا، انہوں نے پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھائیں۔ پھر اسی طرح 10 آدمی آ کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھا لیا اور تھیلی میں پھر بھی کھجور بچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تم اس تھیلی میں سے کھجور نکالنا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنا، اس تھیلی کو الٹانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سے اس میں سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا، دوسروں کو بھی کھلاتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس طرح کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، اس میں ساری زندگی کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو میری وہ تھیلی گم ہو گئی، میرا سامان لٹ گیا، توشہ دان بھی لٹ گیا، یعنی وہ تھیلی گم ہو گئی۔ کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہ دوں کہ میں نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائیں؟ میں نے اس میں سے 1050 من سے بھی زیادہ کھجوریں کھائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر جن کو اگرچہ مدت بہت کم ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے، مسجد سے گھر تمام معاملات اور غزوات کے حاضر باش تھے۔ کبھی اسلام قبول کرنے کے بعد حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ رہے، جس کی وجہ سے کثرت روایت بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا بھی ان کا معمول تھا۔ کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، تلاش معاش کی فکر سے آزاد تھے۔ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حصول علم ان کا جویا اور متمنی تھا۔ صفا نبی کے ہر دم حاضر باش، بھوک سے تڑپ اور بلک جاتے، کیا مجال کہ صحبت نبی کو ترک کرتے۔ امت کو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ بواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملا ہے۔ ان کا نام عمیر تھا، ابو ہریرہ کنیت تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے، عمیر بن عامر بن عبد بن ظریف بن غیاث بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن دوس۔ اصل خاندان نام عبد شمس تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ان کا نام رکھا تھا۔ کنیت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہرہ بلی پال رکھی تھی، شب میں اس کو ایک درخت میں رکھتا تھا، صبح جب بکریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے لیتا، اس کے ساتھ بلی کے ساتھ کھیلتا۔ لوگوں نے غیر معمولی دلچسپی دیکھی تو مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔